السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وهو الہنا ومولانا نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على من بلغ الینا دیننا وهو نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، میری آج کی گفتگو کا موضوع کرونا، انسان اور اللہ کی قدرت ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے دوبارہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو خاص الخاص بنا دے اور اپنا خاص فضل اور رحم نازل فرما تاکہ ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں۔ محترم ناظرین، حوالے گفتگو کے لیے میں نے جن آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الکہف کے 4 قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کو ان دو انسانوں کی، دو اشخاص کی مثال دے دیں، جعلنا لأحدہما جنتین من عناب، جن میں سے ہم نے ایک کو انگوروں کے 2 باغ نوازے تھے، وحففناہما بنخل، جن کو کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، اور یہ باغ خوب پھل لاتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور پھل لانے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، ان 2 اشخاص میں سے ایک شخص کو خوب اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور آگے تذکرہ آئے گا کہ اس کو مال اور اولاد میں بھی غنی کیا تھا، تو لیکن اس کا جو ساتھی، جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ اس کو اللہ کی قدرت اور انسان کی تخلیق کا حوالہ دیتے ہوئے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ مال و اولاد میں تکبر کرتا ہے، کفر و شرک کا مرتکب ہوتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کی گھڑی تک سے انکار کر دیتا ہے۔ تو دوست کی نصیحت کے باوجود جب وہ باز نہیں آتا تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں، اور پھر وہ اس عذاب پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا مددگار سوائے اللہ کے، جب کسی کے اوپر عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، سارا کا سارا اختیار سچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، اور اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ سب سے اچھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، دنیا کی موجودہ صورتحال سے ہم سب واقف ہیں، اور اس کا ذمہ دار کرونا کا غیر عمومی پھیلاؤ ہے، اور اس کے بارے میں مختلف نظریات زبان زد عام ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حیاتیاتی جنگ ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ 5G تابکاری کے اثرات ہیں، کوئی اس کو ڈی پاپولیشن کنسپیریسی، یعنی دنیا کی آبادی کم کرنے کی سازش قرار دیتا ہے، اور کسی کے خیال میں یہ ڈالر کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ لیکن ایک بھاری اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے، ٹارمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت عیاں ہو گئی کہ ایک مہین خوردبینی مخلوق، جس کو حیاتیاتی سائنس جاندار ماننے سے بھی انکاری ہے، اس نے انسان جس کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور جو ترقی کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، اور تھوڑا سا اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گھمنڈی بن جاتا ہے، اس کی زندگی کو یکسر پلٹ کر رکھ دیا ہے، اور اس کے متعین کردہ تعلیمی، سماجی، معاشی، صنعتی، سائنسی اور صنعتی غرض ہے کہ تمام نظامات ہائے زندگی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے جو تاحال اموات ہیں، ان کے اعداد و شمار روزانہ جاری کیے جاتے ہیں، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور اقوام عالم مکمل طور پر نمٹنے سے اس سے ناکام ہے۔ حکمرانوں اور عواموں اور ہر شخص کی بے بسی بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری بے بسی ہے کہ ہم حرم نہیں جا سکتے سعودی عرب میں رہتے ہوئے، اور اس طرح کا رمضان نہ کبھی سوچا تھا کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے جو
یہاں پر یہ ایک خاص قسم کا پر رونق رمضان ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو انسان بڑا بے بس ہے۔ گزشتہ 3 صدیوں سے الہادی قوتیں ہیں جو اللہ کے وجود سے انکاری ہیں، جو اللہ کی کبریائی کو چیلنج کرتی ہیں، اور اس کوششوں میں پچھلے 3 صدیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ طاغوتی قوتیں ایک طرف دجالی میڈیا کو استعمال کر کے مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحاشی کو فروغ دے رہی ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے ظلم و استبداد کی ہر حدیں پار کی ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ برس سے کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور فلسطین میں جو ہے کشت و خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عراق و افغانستان کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ شام میں بچے اور کمزور بوڑھوں اور ان کو جو ہے خون میں نہلایا گیا۔ سرزمین شام خون سے سرخ کر دی گئی، اور اب آج بچے اور بوڑھے جو ہیں وہ پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مصر و بنگلہ دیش میں اسلام کے نام لیواں کو پھانسیاں دی گئیں، اور مغرب میں اسلام دشمنی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی زیادہ عروج پر ہے، کبھی اسکارف کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی اسلامی اولیاء کے نام پر، کبھی اسلامی ایکٹیویٹیز کے نام پر، مختلف قسم کی جو اسلام دشمنی کے جو مظاہرے تھے وہ روز افزونس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو ان ساری چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے فساد کی کیفیت میں جو مسلمانوں کے خلاف بپا رکھا گیا ہے، اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں، کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی سد باب نہیں۔ بیسی کا ایک عظیم ترین مظاہرہ انسانوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان حوالے سے فساد کے بارے میں، یہ جو فساد پھیلایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ فساد کو اسلام اور شریعت بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اس کے حوالے سے تنبیہات بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے 2516، جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین پر فساد بپا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انزل اللہ باہل الارض بأسا، اللہ تعالیٰ اس زمین پر رہنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، وفیہم اہل طاعت اللہ عز وجل، تو اس میں تو اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی شامل ہوں گے؟ قال نعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ثم یصیرون الی رحمت اللہ تعالی، وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ الہادی قوتیں تو ایک طرف اسلام کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، اور تیسری طرف ہم خود مسلمان، جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، اور ہم مسلمان خود اتنے زیادہ مادہ پرست، ریاکار، اور ہماری زندگیوں میں لغویات اور بے مقصدیت اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے کہ جس نے ہمیں ایک مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت کو اپنے رب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ دوری بھی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا مطلوب ہے، وہ کس طرح کی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے۔ سورہ آل عمران نے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات انسان کو دے دیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دینا، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیٹ از کمپلیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دین اور ضابطہ حیات دے کر بھیجا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ضابطہ حیات مقبول نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ آئیے تھوڑا سا اللہ کی قدرت کا،
جائزہ لے لیں کہ اللہ کی قدرت جو انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو کہ اللہ کی قدرت کو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. اور سورۃ الکہف آیت نمبر 109 اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اللہ کی باتیں اور اللہ کے کلمات اور اللہ کی کبریائی بیان کرنا شروع کر دیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر خشک ہو جائیں گے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں پوری ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر اتنا سمندر اور لے آئیں روشنائی بنا کر تب بھی اللہ کی باتیں پوری نہیں ہوں گی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ کی قدرت، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. وہ یہ کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی تو شان یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له، اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان جو پیدائش سے لے کر اور قیامت تک کے انسان سب مل کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہ خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے جو انسان عموماً بھول جاتا ہے. اب اللہ کی نظر میں اس دنیا کی جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہماری دنیا، جو ہمارا حاصل بنی ہوئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2320 میں جامع ترمذی میں یہ نقل کی ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ، اگر دنیا اللہ کی نظر میں اتنی بھی ہوتی، کتنی برابر ہوتی، عند اللہ جناح بعوضہ، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس نے کافر اور مسلمان سے جو برطرف ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے کھول رکھی ہیں. اب آئیے انسان کی حیثیت کا اندازہ کریں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. سورہ انسان کی پہلی آیت سے ہم اس کا انسان کی حیثیت کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر، کہ انسان کے پاس ایک زمانہ ایسا تھا کہ لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا تھا کہ اس کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا. اب میں یہاں پر آپ کے سامنے مخاطب ہوں، میری پیدائش سے پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میرا کوئی ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا ہے، امشاج نبتلی، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی بتا دیا کہ یہ سچ، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ شکر ادا کرے، چاہے تو وہ ناشکرہ بن کر زندگی گزارے. اور انسان کی تخلیق کے جو مدارج ہیں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں بہت واضح طور پر بیان کر دیا گیا. پورے مدارج ہیں کہ کس طرح سے نطفہ، اور نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر عظامہ، پھر عظامہ پہ جو لحم چڑھتا ہے، اور پھر اس کو ایک پوری انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ تعالیٰ کتنا بابرکت ہے جو کاریگروں کا کاریگر ہے. تو انسان اتنا بے بس ہے کہ نہ اس کی مرضی سے پیدائش ہوئی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے رخصت ہوگا. وہ مٹی تھا اور مٹی ہو جائے گا. مٹی، ابتدا مٹی اور انتہا مٹی.
تو انسان کی، اور موجودہ حالت میں آپ دیکھ لیں کہ موجودہ حالت میں ایک ایک انسان زمین پر جو موجود ہے وہ بے بس نظر آتا ہے، اس کی بے بسی عیاں ہیں. تو انسان اتنا زیادہ بے بس ہے. اس بے بسی کے سے ہٹ کر کچھ موجودہ حالات میں انسانوں کے اندر کچھ مثبت تبدیلیاں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں، اجتماعی سطح پر ہوں، ملکی سطح پر ہوں، کچھ مثبت تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہر شر سے خیر نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ وہ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ اپنی خشیت کے تحت اور مستقل بنیادوں پر تبدیلیاں انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے. اس کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اور خاص طور پر اس مہینے میں اس کی زندگی میں سادگی بھی آئی ہے، اور وہ گھر میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتوں کو ٹائم دے رہا ہے. اس کی زندگی میں ایک صفائی کا عنصر جو کہ الطہارۃ شطر الایمان، جو کہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، وہ صفائی دیکھنے کو ملتی ہے. فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے، ملکی سطح پر جرائم میں کمی آئی ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی مخصوص جگہ پر چلی گئیں جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، یعنی گھروں کے اندر، اور اپنے نسلوں کی تعمیر کرنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر بے حیائی کو حجاب مل گیا ہے. تو ان سب کا جو واضح طور پر جو سبب ہے وہ ہمیں کرونا کا خوف نظر آتا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کاش اللہ کی خشیت کے تحت یہ ساری مثبت تبدیلیاں ہوتی. اقبال نے کہا ہے کہ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی. تو محترم ناظرین، حاصل گفتگو یہ ہے کہ انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دینا چاہیے، اپنی تمام خواہشات اللہ کے تابع کر دینی چاہیے، وگرنہ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوڑ بھی دے، اس کو ڈھیل بھی دے دے، تو پھر آخرت میں تو لازمی طور پر پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، جو سچی توبہ جس کو اللہ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں نقل کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور بہت امید ہے کہ اللہ تمہارا رب تمہاری گناہوں سے صرف نظر کر لے. وَيُدْخِلَكُمْ جنات، اور جنتوں میں داخل کر دے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. آئیے ہم قوم یونس کی طرح اللہ سے معافی مانگیں، یونس علیہ السلام کی طرح دعا کریں کہ جس طرح سے قوم یونس عذاب آنے سے پہلے تمام کی تمام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی، اور یونس علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر ہم انفرادی طور پر مانگتے ہیں اور اگر ہم اجتماعی طور پر یہ دعا مانگتے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہ اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.